اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے جس کو ہم پاکستانی دھیان نہیں دے رہے، اور وہ پرسپیکٹیو یہی ہے کہ ایک انٹیلیجنس ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ایک انٹیلیجنس اللہ ہمیں بھی دیتا ہے۔ یہ جو رایات و سود ہیں جنہوں نے مشرق سے نکل کر یروشلم میں نصب ہونا ہے، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا چکا ہے۔ ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہونے والی ہے اور پاکستان اس کے اندر ایک مین رول پلے کرے گا، اور پاکستان ہی اس کے اندر سکسیسفل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دنیا میں اس وقت آج تک صرف ایک ایسی ایئر بیٹل ہوئی ہے کہ جس کو BVR ایئر بیٹل کہہ سکتے ہیں، بیونڈ ویژول رینج۔ اس سے پہلے جتنی بھی فضا میں بیٹلز ہوئی ہیں، ہوائی جہازوں کی، جنگی جہازوں کی جو بیٹلز ہوئی ہیں، وہ ود ان ویژول رینج تھی۔ یہ دنیا کی صرف ایک ایسی جنگ ہے، ایک ایسی بیٹل ہے، جھڑپ ہے جو بیونڈ ویژول رینج تھی، یعنی ٹیکنالوجیکلی موسٹ ایڈوانسڈ اور کٹنگ ایج لیول پہ جو ایئر بیٹل ہوئی ہے، وہ آپ کی یہ مئی 2025 والی ایئر بیٹل ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے اندر جو میزائل استعمال ہوئے ہیں بیونڈ ویژول رینج کا مطلب یہ ہے کہ فائر کرنے والے کو اور فائر ہونے والے کو، شکار ہونے والے کو، دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوتا، لیکن مارنے والا میزائل مارتا ہے اور دوسری طرف سے جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو پاکستان نے ہٹس کیے ہیں، یہ تقریباً 150 کلومیٹرز اینڈ بیونڈ ہٹ کیے ہیں۔ 150 کلومیٹر پہ کوئی چیز ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تقریباً 1، 1.5، 2 یا فضا میں شاید 10-15 کلومیٹر تک آپ کی ویزیبلٹی ہوتی ہو، لیکن اس سے بیونڈ نہیں ہوتی۔ 150 کلومیٹر غالباً یہاں سے جہلم تک ہوگا، 150 کلومیٹر، اور یہ ود ان سیکنڈز یہ ہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، فضائی جنگ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے، یہ بیونڈ ویژول رینج سب سے پہلی جنگ تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے اندر جو میزائل استعمال ہوئے چائنا اور پاکستان کی پارٹنرشپ سے، PL-15، یہ ہائپر سونک میزائل ہیں، ایئر ٹو ایئر ہائپر سونک میزائل۔ ایک ہوتا ہے سپر سونک۔ سپر سونک کا مطلب یہ ہے میچ 1 ہوتی ہے ساؤنڈ کی سپیڈ، آواز کی رفتار، اس کو کہتے ہیں میچ 1۔ اس سے اوپر جو چیز جائے گی وہ سپر سونک ہوگی۔ یہ 1.1 بھی ہو سکتی ہے، 1.2 بھی ہو سکتی ہے، 1.01 بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی آپ آواز کی رفتار سے تیز جائیں گے، اس کو کہیں گے سپر سونک۔ لیکن جو میزائل استعمال ہوا ہے PL-15، یہ ہائپر سونک ہے۔ ہائپر سونک کا مطلب کیا ہے؟ 4 ٹائمز سپیڈ آف ساؤنڈ سے زیادہ، یعنی کم از کم میچ 5 یا میچ 4 سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے ہائپر سونک۔ سپر سونک کیا ہے؟ میچ 1 سے زیادہ، سپیڈ آف ساؤنڈ سے زیادہ، لیکن میچ 4 جب ہو جائے گا تو اس کو ہائپر سونک کہیں گے۔ تو یہ جو پاکستان نے میزائل استعمال کیے ہیں اور جنہوں نے جا کر بالکل صحیح ٹارگٹ پہ ہٹ کیا، یہ تھے ہائپر سونک میزائلز۔ فائٹر جیٹ سپر سونک تھے، لیکن جو میزائل استعمال کیے وہ ہائپر سونک تھے۔ پہلی دنیا کی جنگ جو بیونڈ ویژول رینج تھی، اس جنگ کی جو آپ کو چیدہ باتیں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اندر جو میزائل استعمال ہوئے یہ ہائپر سونک تھے۔ یہ بھی دنیا کی پہلی جنگ جس کے اندر ہائپر سونک میزائل استعمال ہوئے اور ہٹ ہوا ہے۔ تیسری بات کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں رافیل فائٹر جیٹ
پہلی دفعہ کوئی رافیل فائٹر جیٹ ہٹ ہوا ہے. تو یہ رافیل فائٹر جیٹ پہلی دفعہ جو ہے نا وہ تباہ ہوا، یہ بھی اسی جنگ میں ہوا. اور یہ ساری سائٹس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی. یہ تھی. یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ تو آپ دیکھتے سنتے رہتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو کوئی عام پلیس نہ سمجھا جائے کہ جی ٹھیک ہے کوئی ملک ہے بس قرضے لے کے کھاتا ہے بس ٹھیک ہے. نہیں، پاکستان ایک کٹنگ ایج پلیس پہ کھڑا ہوا ہے. دنیا کی جنگوں کا ہاٹ بیڈ یوکرین اور رشیا نہیں ہے، وہ یہ پاکستان ہے. اور اس پاکستان پہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. یہ غزہ کی وار میں نہیں ہوا، وہ تو بس نہتے لوگ ہیں، ان کو مار رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ذبح کر رہے ہیں. یہ جو چیز ہوئی ہے نا کہ اتنی زیادہ دنیا میں جو پہلی دفعہ چیزیں ہوئی ہیں ٹیکنالوجیکلی بھی، وہ پاکستان کے ہاتھ سے ہوئی ہیں. تو پاکستان کو کوئی عام ملک نہ سمجھا جائے. اتنا ہم یعنی اپنی روٹی قرضے لے کے پورے کرتے ہیں، لیکن کٹنگ ایج لیول پہ جا کر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے جس کو ہم پاکستانی دھیان نہیں دے رہے، اور وہ پرسپیکٹیو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ زمین کو چن لیا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے. اور ایک اور بہت مزے کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یقتتل عند کنزکم ثلاث، کہ کہ خزانے کے اوپر 3 لوگوں کی قتال ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و غارت ہوگی. کلہم ابن خلیفہ، اور وہ تینوں جو ہوں گے بادشاہ کے خلیفہ کے بیٹے ہوں گے. ثم لا یسیر علی واحد منہم، لیکن ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا نام لیا جو راوی کو یاد نہیں. پھر راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم تتلو رایات السود من قبل المشرق فیقاتلونکم لم یقتلہ قوم. وہ تمہیں ایسے قتل کریں گے، عربوں کو ایسے قتل کریں گے کہ جیسے کبھی کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا، اور وہ کالے جھنڈے ہوں گے جو مشرق کی جانب سے نکلیں گے. اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کالے جھنڈے ایسے ہوں گے حتیٰ تنسبوا بإیلیا، ان کا رستہ روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کے نصب ہو جائیں گے، یروشلم کو فتح کر لیں گے. اب یہ بات آپ جتنی مرضی بحث کر لیں، جتنا مرضی آپ کر لیں کہ جی افغانستان والے ہوں گے، کالے کپڑے تو ایران والے پہنتے ہیں، لیکن یہ سعادت کسی کے نصیب میں نہیں آئی. جہاں یہ چیزیں پہلی دفعہ پاکستان کی سعادت میں آئیں کہ پہلا ہائپر سونک میزائل پاکستان نے استعمال کیا، پہلی بیونڈ ویژول رینج جنگ پاکستان نے لڑی اور جیتی. پہلے لڑی پھر جیتی. اور پہلا رافیل جو گرایا وہ بھی پاکستان نے گرایا. 1974 میں وہ آپ کا یہ جو کون سی ہے ایئر فورس کی، رسال پور، کاکول، رسال پور، یہاں سے وہ پائلٹ اڑا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ عبدالستار علوی. وہ یہاں سے اڑا تھا. اس نے کہا تھا کہ عرب اسرائیل جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اپنی کمانڈ سے اس نے کہا کہ میں اس کے لیے والنٹیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہاں سے اس کو اڑایا گیا، ایک C-130 میں بٹھایا گیا، جا کر وہ شام میں اترا. اس وقت حافظ الاسد، اس بشار الاسد کے والد کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس کو وہاں سے جنگی جہاز دیے گئے، اور کئی مہینوں کی اس بیٹلز کے دوران وہ پاکستانیوں کا یا شام والوں کا تو کوئی جہاز ہٹ نہیں کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عبدالستار علوی کے ہاتھ سے یہ کام لیا کہ اسرائیل کا ایک جہاز ہٹ کریں، اور وہ جہاز گرا دیا گیا. اور آپ آج جا کر اس عبدالستار علوی سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو جہاز میں اڑا رہا تھا وہ جہاز بہت پرانا تھا اسرائیل کے مقابلے میں.
اور میرا جہاز جو ہے وہ سلو فائٹ میں بہت سکسیسفل ہوتا ہے، اور اسرائیلیوں کا جہاز فاسٹ پیس جو ڈاگ فائٹ ہوتی ہے، کمبیٹ ہوتا ہے، اس میں سکسیسفل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیلی کا دماغ کو پتہ نہیں کیسے الٹا، حالانکہ وہ بہت کٹنگ ایج اور بہت ایکسپرٹ تھے اپنے دور کے، اس نے فار نو ریزن ایک فیٹل مسٹیک کی اور سلو سپیڈ میں انگیج کرنے کی کوشش کی۔ I saw a flash from the ground. I turned to check کہ کیا ہے۔ جب میں ٹرن کیا دوسری سائڈ پہ فارمیشن میری یوں جا رہی ہے، I turned right. This happened. تو in about 5 seconds ہمارا فاصلہ 5 میل ہو گیا۔ اب تو یہ ادھر نکل گیا میں ادھر، اور جب میں ادھر ٹرن کیا تو میں نے دیکھا مجھے جہاز نظر آیا کمنگ ہیڈ آن۔ It was a mirage. So I took the evasive action ہمارے فلائنگ کے جو طریقے ہوتے ہیں کار لڑنے کے لیے۔ اب this fellow came at me یوں گزرا، I passed like this, then I saw another one. دو. There was another one also. یہ دو تھے. And then they got into اس کو ہماری آپس میں کامبیٹ شروع ہوئی۔ Then this Israeli, he made a big mistake. غلطی اس نے یہ کی کہ the Mirage pilot, this Israeli, he decided to engage me in slow speed fight. اب in slow speed, MiG-21 is much better than Mirage. And at high speed, Mirage is much better than MiG-21. Now this is the mistake. So if you will fight with me at slow speed, you will lose. We engaged in this combat. I think the combat lasted maximum 20 seconds, 25 seconds, no more than that. 30 seconds at the outset. When this fellow decided to finally find, when he found that no, ab bach nahi sakta, so he decided to make a run for it. He inverted his nose, lowered the nose, and accelerated. So I was in ideal position to fire a missile at him, which I did. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے پریس دا ٹریگر، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ میزائل از سپوز ٹو لیو، میزائل واز ناٹ لیونگ، بٹ ان فیکٹ دا میزائل ڈڈ لیو، بٹ اٹ ٹک 1 second, بیکاز اٹ از سپوز ٹو ٹیک 1 second, دی لانگیسٹ سیکنڈ آف مائی لائف. When I shot him, the missile went and hit him, he exploded. I saw the parachute come out. But when this was happening, either say I turned to engage the other Mirage. But the other chap, he was very kind to me. Kind in the sense کہ یہاں سے وہ آ رہا تھا, he put his nose down and exited straight towards this side. And thank God for that, because میرے پاس تو پیٹرول ختم تھا, میں تو لڑ ہی نہیں سکتا تھا. After a while my engine would have flamed out, I would have had to eject. تو شکر ہے کہ وہ گیا. میں نے کہا شاید now I'll make it back to the base. اور یہی اس کے لیے فیٹل ثابت ہوا. اور عبدالستار الوی نے وہ میزائل جب فائر کیا تو وہ کہتا ہے وہ جہاز بھی ایسا تھا کہ جس کی گن پہ بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میں گن سے شوٹ کروں گا تو وہ نشانے پہ لگے بھی یا نہ لگے. تو لہٰذا وہ اس نے ایسی سپیس دے دی کہ سلو سپیڈ میں کہ اس نے میزائل فائر کیا اور اسرائیلی کا جہاز جا کر نیچے گرا. کیپٹن لٹس اس طرح کا کچھ نام تھا اس کا, جس کا جہاز وہ جا کر گرا اور وہ اسرائیلی اس میں مردار ہو گیا, مارا گیا. تو یہ جو رایات و سود ہیں جنہوں نے مشرق سے نکل کر یروشلم میں نصب ہونا ہے, اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا چکا ہے. اب آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ یہ کوئی ایران ہوگا, یہ کوئی افغانستان ہوگا جو یہاں سے جھنڈے لے کر, کالے جھنڈے لے کر یا کالے جنگی جہاز لے کر جائیں گے اور مشرق وسطیٰ کو ان کافروں کے ظلم سے بازیاب کرائیں گے اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں گے. یہ پاکستان کے سوا کوئی نہیں ہوگا. سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان میں کون ہوگا. اگر آپ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ کی سعادت ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لے لیا, آپ کا اس میں حصہ ڈل گیا. یہ کوئی رینک, کوئی فیلڈ مارشل, کوئی 5 سٹار, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار تھے, عمر فاروق سپہ سالار تھے, خالد بن ولید جرنیل تھے, اس وقت روم کے پاس اور فارس کے پاس مینجڈ آرمی تھی. ان کے رینکس ہوتے تھے, ان کی بھی یہی سٹیپس ہوتے تھے, ان کے بھی جرنیل ہوتے تھے. لیکن یہ قبائلی تھے جن کے پاس نہ کوئی جرنیل تھا, نہ کوئی سٹارز تھے, نہ ان کے پاس تلواریں پوری تھی, نہ ان کے پاس زریں پوری تھی, نہ ان کے پاس منجنیقیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی اس مینجڈ آرمی کے اوپر. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کو اگر رینک لگے ہوئے ہیں, سٹارز لگے ہوئے ہیں تو آپ سے ہی کام لینا ہے. اللہ چاہے تو کسی بغیر رینک والے سے بھی, سادے کپڑوں والے سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے سکتا ہے. صرف میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کے اندر
سعادت مندی سمجھیں کہ ہمارا بھی حصہ ڈل جائے، اور اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں نہ لے کے جائیں کہ شاید ہم نے یہ فتح حاصل کر لیا ہے، شاید ہم انڈیا پہ غالب آ گئے ہیں، شاید ہماری اسٹریٹجی بہت اچھی تھی، ہماری اسکل بہت اچھی تھی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوگی. لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے اپنا قبلہ مزید درست کر لیں، اور شرک اور اس کی اقسام سے جان چھڑا لیں. اور یہ جو پاکستان کی ڈیسٹنی اگلے چند مہینوں میں نہ صحیح تو چند سالوں میں جو لکھی جا چکی ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام آئے گا، اسرائیل کو جو اس نے بدماشی دنیا میں مچائی ہوئی ہے، اس کا آخر کار کلا کما کیا جائے گا. نہ صرف یہ بلکہ یہ جو باقی طاقتیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کا بھی حساب چکتا کیا جائے گا. اس کا وقت بس آیا کہ آیا. ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہونے والی ہے، اور پاکستان اس کے اندر ایک مین رول پلے کرے گا، اور پاکستان ہی اس کے اندر سکسیسفل ہوگا. جتنی جلدی اس کو ریئلائز کر لیں، جتنی جلدی اپنی پوزیشن سنبھال لیں، اپنی نظریاتی پوزیشن سنبھال لیں، اتنی جلدی آپ کے لیے بہتری ہوگی. نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدل کے کسی اور کو بھی لا سکتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین.